ماہ رمضان میں اسرائیل نے ایک بار پھر معصوم فلسطینیوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ فلسطین کی مسلح فوج اسرائیل پر اپنے میزائلوں سے حملہ کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب اسرائیل نے اپنا فضائی نظام کھڑا کر کے ان میزائلوں کو ہدف تک نہ پہنچنے کا انتظام کر رکھا ہے، جبکہ اسرائیل کے میزائل غزہ کی آبادی کو اپنا نشانہ بنا کر تباہی پھیلاتے ہیں۔ اسرائیل کا میزائل شکن پروگرام جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس نے 1500 راکٹ اسرائیل کی جانب داغے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ حماس کے میزائل کو روکنے کے لیے اسرائیل جو میزائل چھوڑتا ہے، اس ایک انٹرسپٹر میزائل کی قیمت $1,50,000 ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے امریکہ نے $20 کروڑ بھی دیے تھے۔ آئرن ڈوم کی بنیاد سن 2006 میں اسرائیل اور جنوبی لبنان میں موجود حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کے وقت رکھی گئی تھی۔ حزب اللہ نے ہزاروں راکٹ داغے تھے، جس سے اسرائیل میں کافی مالی نقصان ہوا اور درجنوں اسرائیلی مارے گئے۔ ایک سال بعد اسرائیل کی ریاستی دفاعی کمپنی رائفل ایڈوانس سسٹمز نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نیا میزائل شکن دفاعی ڈھال کا نظام تیار کریں گے۔ اس پروجیکٹ کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو $20 کروڑ بھی دیے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک لمبے عرصے سے مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جرح سے فلسطینی مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے یہودیوں کو آباد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یروشلم کے علاقے شیخ جرح سے فلسطینی خاندانوں کو بے دخلی کے خلاف فلسطینی گزشتہ کئی روز سے احتجاج کر رہے تھے۔ 8 فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کر کے یہودی آباد کاروں کو یہاں لانے پر ہونے والے احتجاج کے باعث اس علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب نماز تراویح میں یروشلم میں موجود الاقصی مسجد کے صحن میں فلسطینیوں پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد الاقصی میں نمازیوں پر چڑھائی کر دی تھی، جس سے متعدد نمازی زخمی ہوئے۔ اس موقع پر اسرائیل کی فوج نے مسجد کے صحن میں جمع ہونے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس، اسٹن گرینیڈ اور ربڑ کی گولیاں چلائی اور سینکڑوں فلسطینی زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حماس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ مسجد الاقصی سے فوری طور پر فوج کو ہٹایا جائے۔ حماس نے اسرائیل کو مسجد الاقصی سے سیکورٹی فورسز کو پیچھے نہ ہٹانے کی صورت میں راکٹ حملوں کی دھمکی دی، جس پر پیر کے شب باقاعدہ طور پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ حماس کی جانب سے غزہ سے اسرائیلی علاقے میں راکٹ داغے گئے، جس میں اطلاعات کے مطابق 2 اسرائیلی ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دے گا اور حملہ کرنے والوں کو اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ اور پھر اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر جارحانہ بمباری شروع کر دی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ بدھ سے مسلسل لڑائی جاری ہے، جس میں اب تک کم از کم 43 فلسطینی شہید اور 5 اسرائیلی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل نے بدھ کی الصبح حماس کے زیر کنٹرول علاقے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے، جبکہ حماس نے بھی اسرائیل کے شہروں تل ابیب اور بیر شیوا پر متعدد راکٹ فائر کیے۔ منگل کی شب اور بدھ کی صبح غزہ سے فائر ہونے والے راکٹ حملوں میں 5 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے، جن میں 3 خواتین اور ایک بچہ شامل ہے۔ راکٹ حملوں میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے کے جواب میں تل ابیب اور بیر شیوا کی جانب 210 راکٹ فائر کیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 2014 کی جنگ کے بعد حالیہ لڑائی کو ہلاکت خیز قرار دیا جا رہا ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پر اس تشویش کو جنم دیا ہے کہ لڑائی قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب حماس نے اپنے پاس محدود اسلحے کے باوجود اسرائیل کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق حماس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں اس بات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، تاہم حماس اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کافی عرصے تک جاری رکھ سکتا ہے۔ اس وقت حماس کے پاس چھوٹی رینج کے کئی میزائل ہیں، جیسے کہ 6 سے 10 کلومیٹر رینج کا قسام، 16 کلومیٹر رینج کا القدس 101، اس کے علاوہ 55 کلومیٹر رینج کا گرینڈ سسٹم اور 55 کلومیٹر رینج کا سیجل 55 بھی موجود ہے، اور سب سے کم رینج کے لیے مارٹر گولے استعمال ہوتے ہیں۔ حماس کے پاس طویل رینج کے سسٹم بھی ہیں، جیسے کہ 75 کلومیٹر رینج کا M75، 100 کلومیٹر تک الفجر، 120 کلومیٹر تک R160 اور کچھ 200 کلومیٹر رینج تک مار کرنے والے M302 ہیں۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ حماس کے ہتھیار تل ابیب اور یروشلم کو نشانہ بنا سکتے ہیں،
اور اسرائیل کے ساحلی علاقے جہاں پر اس ملک کی زیادہ تر آبادی اور اہم ترین تنصیبات ہیں اس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے 2 میزائلوں کو اپنے دفاعی نظام سے روک کر حماس کے حملوں کو ناکام بھی بنایا ہے۔ اب حماس کو اسرائیل کے خلاف زمینی حملوں کے لیے بھی تدابیر کرنا ہوگی۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ داخل کے راکٹوں میں سے 90% کو ان کے آئرن ڈوم سسٹم نے انٹرسپٹ کر لیا ہے، مگر آئرن ڈوم کا ایک حصہ جو کہ ایشکیلون شہر کا دفاع کر رہا تھا تکنیکی خرابی کی وجہ سے حالیہ کشیدگی میں آف لائن تھا، اور یوں یہ مکمل طور پر 100% کامیاب میزائل شکن نظام نہیں ہے۔